اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، معزز سامعین، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا اور ان کو رخصت کرنے اور الوداع کہنے کے لیے آپ مدینہ سے باہر آئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ معاذ، تم یمن جا رہے ہو اور جب اگلی مرتبہ تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میری قبر کو پاؤ، یعنی تب تک میں دنیا میں ہو سکتا ہے نہ رہوں، دنیا سے میں انتقال کر جاؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل زبان نبوت سے یہ جملہ سننے کے بعد متفکر ہو گئے، غمگین ہو گئے، رونے لگے۔ بڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو قابو میں کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہماری اور آپ کی آج کی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو، اس لیے آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ فرمایا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو 3 بہت ہی اہم اور ضروری باتوں کی وصیت کیا۔ فرمایا، پہلی بات، اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہر جگہ پر تم محسوس کرنا، چاہے تنہائی ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، بند کمرے میں ہو، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ احساس کرنا کہ یہاں کوئی ہے نہیں، کوئی نہ ہو، لیکن میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، اگر اللہ کا خوف اتنا آ جائے تو پھر آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ عام طور پر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ اللہ یہاں موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تو پہلی چیز کا حکم دیا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا اور فرمایا، وَاتْبَعِ الْحَسَنَةَ وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا، کہ معاذ، اگر کوئی انسانی تقاضے کی بنیاد پر نفس اور شیطان کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے، بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اچھا اور نیک کام کرنا، تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو دبا دے اور مٹا دے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہی بات بعینہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمحوہا، کہ اگر برائی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اگر اچھے کام کر لوگے تو یہ اچھے کام اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اور تیسری اور آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے ساتھ نہیں کہا،
مسلمین کے ساتھ نہیں کہا، گھر والوں کے ساتھ نہیں کہا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا الناس، یعنی سارے لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق پیش کرو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن